الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تعلیم دی کہ تم لوگ اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کرو، اور بھروسے کا مطلب ہے کہ اپنے کسی عمل پہ یا اپنے مال پہ، کارخانے پہ، تجارت پہ، دکان پہ، اولاد پر، کسی پہ بھروسہ نہیں کرنا، بھروسہ اللہ کی ذات پر۔ وہ بتلایا کہ جب تم بھروسہ کرو گے تو تمہیں اس کی برکت ملے گی، کیونکہ آتا ہے کہ جس آدمی نے اللہ پہ بھروسہ کیا اللہ اس کو کافی ہے۔ من یتوکل علی اللہ فہو حسبہ۔ اور یہ مطلب نہیں ہے اس میں کہ تم کاروبار چھوڑ کے بیٹھ جاؤ، ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھو، کہو کہ اللہ دیں گے، اللہ پہ بھروسہ ہے۔ یہ نہیں ہے مقصد۔ مقصد ہے کہ نظر اللہ پر ہو۔ اور ایک چیز اور بھی آ گئی کہ ہمارے ہاں ایک ذہن آیا کہ اولاد کے لیے کچھ کرو۔ اچھا ہے اولاد کے لیے کچھ کرو، کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر تم اپنی اولاد کو اچھے حال میں چھوڑ کے جاؤ تو یہ اچھا ہے، بمقابلہ اس کے کہ تم ایسا چھوڑ کے جاؤ کہ وہ لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلائیں۔ لیکن اولاد کے لیے سبھی کچھ کریں، اگلی نسل کے لیے، اس سے اگلی نسل کے لیے، وہ بھی بھروسے کے خلاف۔ اولاد کے لیے سب کچھ کرے اور دعا مانگے کہ اے اللہ یہ جو ہے اس میں آپ برکت بخشیے، یہ میری اولاد کو فائدہ دے۔ اور اولاد کے لیے کچھ کرنا درا حال ہے کہ کسی کی حق تلفی کر رہا ہو، وہ سمجھے کہ یہ بہت ضروری کام ہے۔ اگر کسی کی حق تلفی ہو رہی ہے، بھائی کی ہو رہی ہے، بہن کی ہو رہی ہے، والدہ کی ہو رہی ہے، اعزہ و اقربا کی ہو رہی ہے، وہ کہتا ہے سب ٹھیک ہے، میں اپنی اولاد کے لیے کر رہا ہوں۔ یہ چیز بھی غلط ہے، بھروسے کے خلاف۔ جس حد تک آپ کریں وہ آپ کی محنت ہے، جو باقی ہے وہ اللہ پہ بھروسہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم مجھ پہ بھروسہ کرو جیسا کہ مجھ پر بھروسے کا حق ہے،
یعنی تمہاری زندگی پاکیزہ ہو، تمہارے ذمے کسی کے حقوق نہ ہو، اور تمہاری نظر صرف اپنے اللہ پر ہو۔ تو اگر کوئی آدمی ایسا بھروسہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر میں اسے ایسے رزق دوں گا جیسے پرندوں کو رزق دیا جاتا ہے۔ پرندے جب صبح اٹھتے ہیں بھوکے ہوتے ہیں، شام کو جب جاتے ہیں وہ سیر ہوتے ہیں۔ کوئی ایک پرندہ بھی لاکھوں میں، کروڑوں میں، اربوں میں، کھربوں میں جتنے بھی ہیں اللہ ہی جانے، بلکہ انسان کے علاوہ کوئی مخلوق اپنے لیے رزق کا بندوبست نہیں کرتے۔ پرندے ہیں، سمندر میں مچھلیاں ہیں، ایک ایک مچھلی اتنی بڑی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام ایک مچھلی کو کھانا نہیں کھلا سکے۔ انہوں نے فرمائش کی تھی کہ اے پروردگار، میں اتنے دن کا کھانا آپ کی مخلوق کو دوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ آپ کے بس میں نہیں ہے، لیکن ان کا شوق تھا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ آزمائشی طور پہ کریں۔ انہوں نے سب سے پہلے سمندر کے کنارے ہزار دیگیں تیار کرا دی، ڈھیر لگا دیے، ذخیرہ کر دیا تمام غلہ جات، اور پھر آواز دی تو ایک مچھلی آئی، کہا کہ یہ تمہارا کھانا آج کا میرے ذمہ ہے۔ وہ پرندوں کی اور ان کی زبان سمجھتے تھے، تو جب اس نے کھانا کھایا تو سارے کھا گئے جو انہوں نے اپنے گمان میں ہزاروں مچھلیوں کے لیے بنایا تھا۔ تو اس سے پھر پوچھا کہ تمہاری کتنی خوراک ہے؟ اس نے کہا کہ اس جیسی دن میں 3 مرتبہ ایک مچھلی۔ تو اللہ تعالیٰ نے سوائے انسان کے کوئی مخلوق اپنا رزق کا بندوبست نہیں کرتی، اور کوئی مخلوق بھوکی نہیں سوتی۔ میں کلپ دیکھ رہا تھا موبائل پر، کسی نے مجھے دکھلایا کہ ان علاقوں میں جہاں منفی سردی پڑتی ہے، 24، 28، 29 منفی، وہاں کچھ پرندے ہیں، ان میں شباہت ہے کچھ بلی کی اور کچھ بطخ کی۔ وہ سمندر کے کنارے ہیں، وہ ہلکا پھلکا اڑتے بھی ہیں اور سمندر کے اندر بھی رہتے ہیں، اور وہاں اتنی سردی ہے کہ جو ہوا چل رہی ہے انہوں نے دکھایا ہے کہ اس سے ان کی آنکھوں پہ، ان کے چہرے پہ برف جم رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں بھی رزق دے رہے ہیں۔ وہیں پر ایک جانور ہے جو بلے سے کچھ بڑا ہے، وہ بھی سمندر میں رہتا ہے، وہ بھی اسی سردی کا عادی ہے۔ یہ جو بطخیں یا بلی نما جانور ہے، یہ اس کی غذا ہے، اس کا کھانا، وہ انہیں شکار کرتا ہے، کھاتا ہے۔ تو سب کو رزق ملتا ہے۔ یہاں اس شخص نے شیر پال رکھے، تو ایک دفعہ جانا ہوا ایک دوست کے ساتھ ان کے گھر، تو ایک شیر کی جو خوراک ہے یومیہ
وہ 9 کلو گوشت ہے. 9 کلو گوشت اس کو 24 گھنٹے میں ایک کو ڈالا جاتا ہے اور اسے پیس کر کے ڈالتے ہیں. جیسے ران ہے اس کے پیس کر کے ڈالتے ہیں. اس کے لیے چبانے میں گوشت اور ہڈی برابر ہے. موٹی ہڈی ہے ران کی، گائے کی، بچڑی، بھینس کی. وہ اس ران کے ٹکڑے کر کے گوشت سمیت ڈال دیتے ہیں اور وہ اسے چند منٹ میں کھا لیتا ہے. ابھی ایک شیر ہے، کسی نے 10 پال رکھے ہیں تو اس کو 90 کلو گوشت چاہیے. لیکن جنگلات میں جہاں یہ ہزاروں ہیں، لاکھوں ہیں، وہاں بھی انہیں رزق پہنچ رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی بتلایا کہ اگر تم توکل کرو گے جیسا کہ توکل چاہیے تو تمہیں ایسے رزق ملے گا جیسے پرندوں کو اللہ رزق دیتے ہیں. وہ صبح اٹھتے ہیں، بھوکے ہوتے ہیں، شام کو اپنے گھونسلوں میں جاتے ہیں، سیر ہوتے ہیں. اور بہت سی چیزیں دنیا میں بتلائی ہیں کہ تم بھروسہ کرو. مثال کے طور پہ ہم اولاد کی شادی نہیں کرتے، کہتے ہیں پاؤں پہ کھڑا ہونے دیں. یہاں بتایا ہے کہ تم بھروسہ کرو. اس کی عمر 16-17 سال ہوئی، شادی کرو. رزق میں دوں گا. ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ. ایک صحابی آئے، انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میرے گھر بڑا فقر ہے، محتاجگی ہے. فرمایا شادی کرو. یعنی شادی میں برکت ہے. اگر تمہیں یقین ہے تم اولاد کی شادی کرو، تمہیں برکت ہوگی. اور یقین کیوں نہیں ہے؟ جب آپ غور کریں گے، جب آدمی کی شادی ہوئی اس وقت کی آمدنی پہ غور کریں، پھر بچے ہوئے اس وقت کی آمدنی پہ غور کریں، پھر وہ بڑے ہوئے، ان کی تعلیم تربیت شروع ہوئی. اللہ تعالیٰ سب نظام چلا رہے ہیں. اور یہ تو نظام چل رہا ہے اس وقت کہ جب ہم گناہوں میں ڈوبے ہوئے. توکل تو بہت بڑی چیز ہے. ہمارا اللہ پر ایمان بھی صحیح نہیں ہے، آخرت پہ ایمان بھی صحیح نہیں ہے. صحیح ایمان کا مطلب ہوتا ہے وہ چیز آپ پہ اثر انداز ہے. اثر انداز نہیں ہے تو وہی تذکرہ ہے، ہاں یار قیامت آئے گی، جب آئے گی دیکھا جائے. لوگوں کا مال بھی کھا رہا ہے، کہتے ہیں میں نے کون سا قبر میں لے کے جانا ہے. بھائی جس کا ہے اس کو ادا کرو. ادا بھی نہیں کرتا، کہتے کوئی بات نہیں. اور جب بات ہوگی وہ ایسی اللہ کی باتیں کرے گا کہ وہ پتہ چلے گا کہ یہ سب سے بڑا ہے. تو یہ چیزیں ہیں. اس کے باوجود اگر کوئی بھروسہ کرتا ہے اللہ اپنی رحمت اس پہ فرماتے ہیں. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر بتلایا کہ مجھ پر عالم بالا کی مجھے سیر کرائی گئی، یا میں نے خواب دیکھا. اور پیغمبروں کا خواب بھی وہی ہوتا ہے. مجھے امتیں دکھلائی گئیں. ایک نبی گزرے
ان کے ساتھ ایک ہی امتی تھا، پوری زندگی لگا دی، کوئی ایمان نہیں لایا، ایک ساتھی۔ ایک نبی میں نے دیکھے جن کے ساتھ صرف 2 ساتھی تھے، ایک نبی 2 امتی۔ ایک نبی میں نے دیکھے ان کے ساتھ قبیلہ تھا، کافی لوگ تھے، یعنی ایسی جیسے عزیز رشتہ دار 50 60 100 آدمی۔ ایک نبی میں نے دیکھے کہ لیس معہ احد، کوئی ساتھ نہیں، پوری زندگی لگا دی، کسی ایک آدمی نے ان کی بات قبول نہیں کی۔ ارشاد ہوا، پھر میں نے ایک بہت بڑا مجمع دیکھا، بے پناہ مجمع، سد الافق، جس نے افق ڈھانپ لیا، افق نظر نہیں آ رہا تھا۔ قلب اطہر میں آیا کہ شاید یہ میری امت ہو، تو بتلایا گیا کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں اپنی قوم میں، یعنی بنی اسرائیل کی بہت بڑی تعداد ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے، ان کے بعد تورات پر ان کا ایمان رہا، لمبا دورانیہ ہے، ابھی تک بھی ان کا ایمان تورات پر ہے، اگرچہ وہ تورات محرف ہو چکی اور یہ لوگ خدا ماننے کی طرف چلے گئے، کیونکہ یہ حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں۔ قالت الیہود عزیر ابن اللہ، عزیر اللہ کے بیٹے ہیں۔ اس کے بعد مجھے کہا گیا کہ آپ نظر اٹھائیں دیکھیں، تو میں نے ایک بہت بے پناہ مجمع دیکھا جس نے افق کو چھپا رکھا تھا۔ افق چاند یعنی آسمان کا جو دورانیہ مشرق مغرب شمال جنوب میں سامنے پڑتا ہے ہمارے، وہ افق ہے، تو سامنے آسمان نظر نہیں آ رہا تھا۔ حکم ہوا کہ اب آپ دائیں طرف دیکھیں، پھر حکم ہوا بائیں طرف دیکھیں، تو میں نے ہر طرف دیکھا کہ بہت بے پناہ مجمع ہے جس نے افق کو غائب کر رکھا ہے، کسی طرف دائیں بائیں سامنے افق نظر نہیں آ رہا۔ تو بتلایا گیا کہ یہ آپ کی امت ہے، کیونکہ امت محمدیہ علی صاحبہ الصلاۃ والسلام، اس کو اللہ نے دورانیہ بہت بڑا دیا اور ایریے بہت بڑے، کیونکہ بر اعظم ایشیا میں، بر اعظم افریقہ میں، دونوں میں یہ بہت بڑی تعداد مسلمانوں کی ہے۔ یورپ میں، امریکہ میں یا آسٹریلیا میں یہ بعد میں مسلمان گئے، مہمان داخل وہاں آباد ہیں، وہاں کی مقامی آبادیاں بہت کم مسلمان ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتلایا کہ ان آپ کی امت میں 70,000 وہ لوگ ہیں جو بلا حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ ایک جگہ آتا ہے کہ ان کے چہرے چاند سے زیادہ روشن ہوں گے، اور کچھ احادیث میں اس طرح کا تصور ہے
بتلایا گیا کہ میری امت کی مثال بارش کی ہے، نہیں معلوم کون سا بارش کا قطرہ کتنا فائدہ مند ہے۔ یعنی بعد کے لوگوں میں، پہلے لوگوں میں 70,000 ایسے افراد ہوں گے جو بلا حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ ہم الذین لا یتطیرون، وہ لوگ ہیں جو فال نہیں نکالتے، نہ دم پہ بھروسہ رکھتے ہیں، نہ اس طرح کے مشکل علاج کرتے ہیں جیسے پہلے دور میں تھے۔ داغنا ایک علاج تھا، سریا تپا کر مرض کی جگہ لگایا جاتا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ فرمایا کہ 3 چیزوں میں شفا ہے۔ ایک سنگھی میں جسے حجامہ کہتے ہیں، ایک شہد میں، ایک داغنے میں، لیکن انما عنہا میں تمہیں داغنے سے روکتا ہوں۔ داغنے کے علاج کو آج جناب نے پسند نہیں فرمایا۔ حضرت عکاشہ کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ان 70,000 میں بنائے۔ دعا کی اللہم اجعلہ منہم، اے رب العالمین عکاشہ کو ان 70,000 میں بنا دیجئے۔ ایک اور کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ میرے لیے بھی دعا کیجئے اللہ مجھے ان میں بنائے۔ فرمایا عکاشہ تم سے آگے بڑھ چکے، سبقت لے جا چکے، یعنی سب کے لیے یہ دعا نہیں کی۔ تو اس نے بھی بتایا کہ وہ لوگ ہیں جن کی نظر اللہ پہ ہے، علاج کر رہے ہیں لیکن نظر اللہ پر ہے، کما رہے ہیں نظر اللہ پہ ہے، محنت کر رہے ہیں نظر اللہ پر ہے۔ تو جس کی نظر اللہ پر ہے اس کا تعلق اللہ سے ہے، جس کا تعلق اللہ سے ہے اس سے آگے کوئی نعمت دنیا میں نہیں ہے۔ کرۂ ارضی میں جو سب سے بڑی نعمت ہمیں نصیب ہو سکتی ہے وہ اللہ کی ذات سے تعلق ہے۔ جب اللہ کی ذات سے تعلق ہوگا تو اس کے اعمال اچھے ہوں گے، وہ برائی سے بچے گا، برائی سے بھاگے گا، بے حیائی سے بچے گا، نامناسب چیز سے بچے گا، اس میں خوبیاں آتی جائیں گی۔ اور اگر کوئی کہتا ہے کہ مجھے اللہ سے محبت ہے اور وہ برائیوں میں ہے، نماز نہیں پڑھتا، جھوٹ بول رہا ہے، لوگوں کا مال کھا رہا ہے، بہن بھائیوں کا ورثہ کھا رکھا ہے، تو اسے جھوٹا نہیں کہتے، لیکن اس کا تعلق قوی نہیں ہے۔ قوی تعلق وہ ہے جو انسان پہ اثر انداز ہے۔ ایک آدمی بری مجلس میں نہیں جاتا، کہتا ہے میرا تعلق اللہ کی ذات سے خراب ہوگا۔ حضرت جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ جو 6 صدی ہجری کے غالباً عالم گزرے، بادشاہ نے بلایا
تو یہ نہیں گئے، دوبارہ بلایا، کئی دفعہ بلایا۔ انہوں نے کہا کہ مجھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تعالی بکثرت زیارت بخشتے، مجھے اندیشہ ہے میں بادشاہ کی دوستی اختیار کروں گا، یہ نعمت چھن جائے گی۔ وہ نہیں گئے، وہ معذرت کر لی، ان کی معذرت قبول بھی ہو گئی، بادشاہ نے قبول کر لی، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں تعلیم دی اور بتایا کہ جب تم مومن بن جاؤ گے تمہارا ہر معاملہ اچھا ہے، اور یہ نعمت کسی کی نہیں ہے جو مومن کی ہے۔ اگر اس کو خوشی ملتی ہے وہ مستی میں نہیں آتا، وہ شکر کرتا ہے۔ جیسے پنجابی میں کہتے ہیں عام زبان میں تکبر میں آنا، والعیاذ باللہ مچھڑنا، خوشی میں وہ شکر کرتا ہے۔ کوئی مشکل پیش آ گئی تو وہ جزا فضا نہیں کرتا، یعنی واویلا نہیں کرتا، صبر کرتا ہے، اس کو دور کرنے کی تدبیر کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، لیکن اطمینان اس کے چہرے پر رہتا ہے۔ تو جو آدمی خوشی کے وقت شکر کرے، کوئی مشکل پیش آ گئی، بیماری آ گئی، فقر آ گیا، پریشانی آ گئی، وہ صبر کرتا ہے۔ تو دونوں شکلیں اس کے لیے، خوشی بھی اس کے لیے برکت ہے، خدا نہ کرے کوئی ناگوار چیز آئی وہ بھی برکت ہے۔ ارشاد ہوا کہ جو مومن قوی ہے، صحت مند ہے، اعصابی طور پہ مضبوط ہے، اللہ کے یہاں وہ زیادہ اچھا ہے بمقابلہ اس مومن کے جو ضعیف ہے، بیمار ہے، بے ہمت ہے، بے حوصلہ ہے۔ وہ مومن زیادہ قوی، اللہ کو محبوب ہے بمقابلہ اس مومن کے جو ضعیف ہے، لیکن فرمایا کہ سب میں خیر ہے۔ مومن اگر ضعیف ہے تو بھی خیر ہے، اس میں بھلائی ہے، اس کا تعلق اللہ کی ذات سے، کیونکہ مسلمان کو ایک اجر مل رہا ہے 24 گھنٹے، سوتے میں، جاگتے میں، چلنے پھرنے میں، کام کاج میں، آرام میں، کھانے پینے میں، وہ اجر ہے اللہ کی ذات پر ایمان قائم ہے۔ اس ایمان پر ہر لمحے اجر ہے، 24 گھنٹے اس کو اجر مل رہا ہے۔ حدیث باب میں آتا ہے کہ مومن ہر لمحے اللہ کی رحمت میں ترقی پر ہے، کیوں؟ اس کے دل میں ایک ایمان ہے، اس پہ اجر جاری ہے، رحمتیں بڑھ رہی ہیں، بڑھ رہی ہیں، بڑھ رہی ہیں۔ صرف ایک شخص کی یہ ترقی ختم ہو جاتی ہے، جس نے کسی مسلمان کو قتل کر دیا، اس کی جو رحمت خداوندی میں ترقی ہے یہ ختم، وہ ایک ہی جگہ اسٹاپ ہو گئی۔ ایک جگہ فرمایا، اسی حدیث میں فرمایا کہ مومن قوی ہے یا مومن ضعیف ہے، دونوں میں خیر ہے۔ ارشاد ہوا کہ جو تمہیں فائدہ مند چیز ہے اس میں تم طلب رکھو، اس میں کوئی حرج نہیں طلب میں،
اور اللہ سے مدد مانگو اور بے بس مت بنو، یعنی بے ہمت مت بنو۔ اور اگر کوئی چیز پیش آ جاتی ہے مشقت کی تو یہ نہ کہو اگر میں ایسے کرتا تو ایسے ہوتا، لیکن یہ کہو کہ اللہ نے جو مقدر کیا وہ کر دیا۔ لیکن اس میں لازمی ہے کہ اپنی کوشش میں کمی نہیں کرنی، اپنی کوشش میں بے بس نہیں ہونا، حتی الامکان اپنی جد و جہد جاری رکھنی۔ پھر اس کے بعد اگر کوئی چیز پیش آ گئی وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ ارشاد ہوا کہ یہ جو اگر ہے، اگر مگر کہ اگر ایسا ہوتا، اگر ایسا ہوتا، یہ شیطان کے عمل کا رستہ ہے، اس میں مت جاؤ۔ ایک لطیفے کے طور پر ہے کہ ایک شخص کی شادی ہو گئی جو بہت معمولی صورت تھا، ایک خوبصورت عورت، یہ بہت معمولی شکل، اسی درجے میں اس کی بیوی حسین تھی۔ تو یہ اکثر اس سے کہتا تھا کہ میں بڑی معمولی شکل کا ہوں، تو اتنی خوبصورت ہے۔ تو ایک دم اس نے سمجھایا کہ میرا گھر، میں اور تو بہت مبارک ہے، کیونکہ جس گھر میں شکر ہے، صبر ہے، وہ گھر مبارک ہے۔ جب تو مجھے دیکھے گا شکر کرے گا، اور جب میں تجھے دیکھوں گی صبر کروں گی۔ صبر پہ بھی اجر، شکر پہ بھی اجر ہے اسی گھر میں۔ تو یہ گھر مبارک جس میں صبر بھی ہے، شکر بھی ہے۔ کوئی ناگواری کی چیز پیش آئی اس پہ صبر سے رہے، یہ نہیں کہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے، اس کے لیے جو مداوع ہے وہ کرے، پوری کوشش کرے، جد و جہد کرے۔ ایک صحابی سے مقدمہ ہار گئے، انہوں نے کہا حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ آج جناب نے فرمایا پہلے جد و جہد کرتے پھر یہ پڑھتے تو اچھا تھا۔ جد و جہد میں کمی نہیں کرنی، جو اپنا مدعا ہے، حقیقت ہے، وہ پیش کرنا ضروری۔ اللہ تعالی ہم سب کو اچھی توفیق نصیب فرمائے۔